میں سمجھ رہا ہوں آج آدھا مجمع خاموش کیوں ہیں، کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے پروپیگنڈا، ہے نا۔ شبیر وارثی 1 لاکھ لیتے ہیں، 1 لاکھ نذرانہ لیتے ہیں۔ یہ میسم بھائی بیٹھے ہیں، یہ پہلا سال نہیں ہے درگاہ حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لگاتار کئی سالوں سے آ چکا ہوں۔ ان سے پوچھنا کہ کبھی آج تک شبیر وارثی نے ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ میرا بھائی بیٹھا ہے وہب رضوی، یہ ان کے والد بیٹھے ہیں۔ 5 سالوں سے میں نصیر آباد میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا ہوں، بی بی زہرا کی شہادت کی مجالس پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ان سے پکڑ کر پوچھنا کہ آج تک میں نے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے اتنا دو؟ میں اعظم گڑھ میں گیا ایک جگہ مجلس پڑھنے، ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا آپ کے بارے میں ایک روایت گردش کر رہی ہے۔ میں نے کہا کیا روایت؟ کہنے لگے آپ 50,000 لیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا 1 لاکھ سے ڈیموشن ہو گیا 50,000؟ کہاں یہ روایت گردش کر رہی ہے؟ میں نے کہا راوی کون ہے؟ تو کہنے لگے بہت سارے راوی۔ میں نے اپنی پیٹی کھولی، اس میں تقریباً 100-150 لفافے تھے۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی، جس چوکھٹ پہ آیا ہوں مجلس پڑھنے، میں نے اب تک کھول کر ایک بھی لفافہ نہیں دیکھا۔ آپ کھول کر دیکھیے کوئی بھی لفافہ جی چاہے۔ کہنے لگے چھوڑیے مولانا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو گواہ بنانا چاہ رہا ہوں، یہاں اللہ ہے، امام ہے، آپ ہیں، میں ہوں۔ انہوں نے ایک لفافہ اٹھایا، کھولا، میں نے کہا گنیے کتنا ہے؟ جب گنا تو کہنے لگے مولانا یہ تو 5,000 ہے۔ میں نے کہا مولوی صحیح سے گنو، 1 زیرو کم ہے۔ کہنے لگے نہیں 5,000 ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے میں نے اب تک اسے کھولا کیوں نہیں؟ جب میں اپنے گھر جاؤں گا 8 ربیع الاول کے بعد تو میری والدہ یہ لفافے کھولیں گی، میں نہیں کھولوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں، جب مجھے یہ پتا چلے گا نا کہ کہیں پر کم نذرانہ ملا ہے تو ہو سکتا ہے شاید شیطان وسوسہ پیدا کرے اور میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھوں۔ تو جب یہاں پر منبر پر آیا ہوں نا، تجارت کے لیے نہیں آیا، عبادت کے لیے آیا ہوں۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو خود بھیک منگا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بھیک منگوں جیسی ہوتی ہے۔ شبیر وارثی چندہ اور فطرہ پہ پڑھنے والا مولوی نہیں ہے۔ بی بی زہرا نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میری پوری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ صدقہ ہے اس چوکھٹ کا۔ کبھی میرے گھر آنا، تجھے پتہ چل جائے گا میں کس کیٹیگری کا مولوی ہوں۔ کم از کم منبر پر بیٹھ کر تو جھوٹ نہ بول۔ یہ منبر فضائل علی بیان کرنے کے لیے ہے، اپنا حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ چلو آج اچھا مجھے بتاؤ کون ایسا مولوی ہے جو نذرانہ نہیں لیتا؟ آج چلو اس منبر پر بیٹھ کر مولا عباس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں آفر دے رہا ہوں آج ہندوستان کے تمام مولویوں کو، اس محرم میں، آنے والے محرم میں چلو ہم سب مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ ایک مجلس کا بھی نذرانہ ہم نہیں لیں گے۔ میں تیار ہوں۔ اب بتاؤ، پوچھنا ایک مولوی سے جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے تم بھی تیار ہو؟ قسم خدا کے گلے میں چچندر اٹک جائے گا، اس لیے کہ جو دکانداری کر رہا ہے نا اسے اس بات سے خطرہ ہوگا، مگر جس کو یہ یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق علی کے ہاتھوں سے دیتا ہے، اسے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ فضول کی باتیں کرنا، یہ پروپیگنڈے کرنا، شبیر وارثی فدق نہیں پڑھتا۔ تو مجھے جانتا کتنا ہے؟ پوچھو، ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے تقریباً۔ کہاں کہاں پڑھا ہے؟ ممبئی میں پڑھا ہے الحمدللہ، آپ کے رائے پور میں، بلاسپور میں پڑھا ہے، نصیر آباد میں پڑھا ہے، رائے بیریلی میں پڑھا ہے، اور تم مجھ سے سوال کر رہے؟ ایک انٹرویو گردش کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں انصاف سے، میڈیا کے سامنے، چینل کے سامنے بڑا سے بڑا مولوی ہو اس پرآشوب زمانے میں، اگر بڑے سے بڑے مولوی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ بتائیے میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے، کہ قاتلان زہرا کے نام کیا ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ نام لے لے۔
آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ نے قاتلان زہرا کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی نام لیا ہے ممبر سے؟ تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میں مجبور ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا سوچا میں مختار ہوں؟ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مولا عباس کے علم کی کہ میں بھی قاتلان زہرا کا نام لوں گا ممبر پر بیٹھ کر، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے کہنے پہ نہیں لوں گا۔ جس دن شیعت کا دو مینارہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی نے فتویٰ دے دیا کہ ممبر پر بیٹھ کر قاتلان زہرا کا نام لو، قسم خدا کی شبیر وارسی ہندوستان کا پہلا خطیب ہوگا جو ممبر سے نام لے گا۔ بے شمار تمہیں نہیں معلوم؟ تم نے مجھ سے سوال کیا، پوچھنے والے سے سوال کیا کہ اس کو نہیں پتا کون ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے شبیر وارسی سے؟ کیونکہ وہ ایک ایجنڈا لے کر ہے، وہ چاہتا ہے کہ شبیر وارسی نام لے تاکہ کنٹروورسی ہو، اس پر ایف آئی آر ہو، اس کے اوپر حملہ ہو، اس کے گھر پر پتھر مارا جائے۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر علی علی کر دینا بہت آسان ہے۔ 1000 منافقوں کے مجمع میں علی علی کر تو پتا چلے میسم جیسا کلے جائے۔ یعنی زبردستی کسی کے پیچھے پڑنا۔ تم کسی کے عقیدے کے ٹھیکیدار ہو گئے ہو؟ بس میں زیادہ جواب نہیں دوں گا۔ مولا علی کا ایک قول ہے جسے آپ پر یقین ہے وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، اور جسے آپ پر یقین نہ ہو آپ 1000 صفائی دیتے رہے وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ اور یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سب کو راضی کروں، میں بی بی سیدہ کو راضی کر لوں میرے لیے یہی کافی ہے، میں اپنے وقت کے امام کو راضی کر لوں میرے لیے یہی کافی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس ماحول میں جی رہے ہو؟ آپ کو خبر ابھی اسی منگل میں یہ 5 جولائی کو کیا ہوا؟ ایک سید صوفی ظریف چشتی ناسک میں، ہندوستان میں جو کام کل کراچی میں ہوتا تھا اب وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہندوستان میں۔ ناسک میں 4 لوگوں نے سر پر گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا۔ وہ بندہ، اس کا قصور کیا تھا؟ وہ جگہ جگہ علی علی کرتا تھا، 13 رجب کی محفلیں اس نے قائم کی، علی کے فضائل پڑھتا تھا، اس کے سر پر گولی مار دی گئی۔ وہ شیعہ نہیں تھا، وہ صوفی تھا۔ پاکستان میں ایک قوال گزرا امجد صابری، ماہ رمضان میں جس دن اس کی ولادت تھی اسی دن اس کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک کلام پڑھا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ارے یار تم محبت سے بلا کر تو دیکھو، ہر زمانے کا حور کھینچا چلا آئے گا۔ آپ منبر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی حور آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، اور جب کوئی حور بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہرملا جیسا سلوک کرتے ہو۔ یعنی ایک عجیب و غریب چیز چل رہی ہے۔ کل مجھے غیروں سے لڑنا پڑ رہا تھا، آج اپنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ غیر تو اس لیے دشمن ہے کہ اسے فضائل علی ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے باپ دادا نے جو فضائل علی چھپا رکھا تھا، شبیر وارسی انہی کتابوں سے فضائل علی پڑھ رہا ہے، اور اپنے کچھ چٹ پنجی اس لیے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ جھوٹ پہلاتے ہو ممبر پر بیٹھ کر۔ قسم خدا کی اس ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، بی بی سیدہ میری بخشش نہ کریں، روز محشر ایک بھی جس کے گھر میں بھی یا جس کے
عزا خانے میں بھی میں نے مجلس پڑھی ہے، اگر وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ شبیر وارسی آج تک آن ڈیمانڈ آیا ہو۔ یہ چیزیں اسپریڈ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کوئی غریب مجھے بلا نہیں پائے، لوگ یہ سوچے کہ بھیا یہ تو لاکھوں لیتے ہیں، ہم بلا ہی نہیں پائیں گے۔ اور کیا الرجی ہے یار تمہیں؟ اگر مان لو کہ شبیر وارسی مجلس پڑھ بھی رہا ہے تو پہلی بات تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ 365 دن میں پڑھوں، تقاضۂ بشریت ہے، میری فیملی ہے، گھر ہے، دوسرے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اگر پڑھ بھی لیا میں نے مان لو 365 دن میں 365 مجلس، تو ایک دن میں ایک ہی مجلس پڑھوں گا نا، باقی مجلس آپ پڑھیے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مگر اس منبر پر بیٹھ کر جھوٹ مت بولیے، آپ مجھے ایسے ہی بول دیجئے کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں، میں آنا چھوڑ دوں گا۔ اس منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تم مجھے محبت سے کہہ دو ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں، مگر منبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہ بولو۔ اور کیا ثابت کروں میں؟ علی کی ولایت پر عشرے میں پڑھتا ہوں، امامت پہ عشرے میں پڑھتا ہوں، جناب زہرا کے قاتلوں پر کھل کر لعنت میں کرتا ہوں۔ یہ مولا گواہ ہے، میں مصلی سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک میں قاتلان زہرا پر لعنت نہ بھیجوں، مگر میں تجھے اپنا سینہ چیر کر نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ تو غلام ہے، تو میرا امام نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی لکھنؤ والوں، چاہے تم اپنے خون کا قطرہ قطرہ بھی نچھاور کر دو، مگر تم سب کو راضی نہیں کر سکتے، سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ میرے بھی بس کی بات نہیں ہے سب کو خوش کر دوں، کیسے کروں؟ جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوں گے؟ اب بس اس سے زیادہ میں صفائی نہیں دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے لکھنؤ والوں، خطابت میں میرا آئیڈل کون ہے؟ چلو آج بتا رہا ہوں، اپنے ایک راز اپنے دل کا بتا رہا ہوں۔ میرے آئیڈل ہیں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی، آپ کے لکھنؤ میں رہتے ہیں، جا کر ان سے پوچھنا میرا عقیدہ، ان کے گود میں بیٹھا ہوں میں، ان کی مجلس سنتے سنتے بچپن سے جوان ہوا ہوں، ان سے پوچھو کہ میری عزاداری کیسی ہے، ان سے پوچھو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ کسی پہ الزام لگانا آسان ہے، تہمت لگانا آسان ہے، مگر یاد رکھو جب کوئی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا تو اس گڑھے میں وہ خود گرتا ہے، جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ آج دیکھو اسی منبر پر آ کر پھر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ صدقہ ہے بی بی زہرا کا۔ اگر مجھے اہل بیت کی حمایت نہیں ہوتی، اگر میرا امام میرے ساتھ نہیں ہوتا تو آج میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس منبر پر آ کر میں مجلس پڑھ دیتا۔ اور یہ بھی اعلان سن لیں کہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے آصفی امام باڑے میں ہر سال جو عشرہ محرم ہوتا ہے 1 بجے دن میں انشاءاللہ ان سال بھی عشرہ ہوگا، جس میں یہی حقیر شبیر علی وارسی کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ مجلس 1 بجے دن میں ٹھیک وقت سے شروع ہو جائے گی۔ سمیٹ دی میں نے اپنی باتیں۔ یہ مجلس، یہ عزاداری، آپ ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کو عزاداری امام حسین وراثت میں مل گئی، آپ کو مولا علی کی ولایت وراثت میں مل گئی۔ قسم خدا کی ان لوگوں سے پوچھئے جو ریسرچ کر کے عزاداری میں آتے ہیں، جو تحقیق کر کے علی کی ولایت کے قریب آتے ہیں، ان لوگوں کو گلے لگائیے، اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت ہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ شیعہ قوم تنہا ہو جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایران تنہا ہو جائے، اور اب بھی اگر آپ بھی انہی کے آلائے کار نہ سمجھی میں بن جائیں گے تو کون روک سکتا ہے؟ دوست بنیے مگر اہل بیت کے بے وقوف دوست مت بنیے، ہوشیار بنیے۔ وہی فوج کامیاب ہوتی ہے جس فوج کے لوگ دشمنوں میں بھی موجود ہوں، تو دشمنوں کے درمیان بھی آپ کے سپورٹرز ہونا ضروری ہیں۔ جو آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ یہ سمجھیے کہ وہ
کتنے جوخم اٹھا کر آتا ہے. جب کوئی عزاداری میں آتا ہے نا، کوئی ہمارا غیر شیعہ بھائی، کوئی سنی، کوئی صوفی، جب امام حسین کی عزاداری میں آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے. اس کے خاندان والے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اس کے رشتے کے لیے. اس کے ماں باپ کا مولوی محلے کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے. وہ اتنے جوخم اٹھا کر آپ کے درمیان آتا ہے. اگر آپ بھی اس کو محبت نہیں دیں گے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ مولا سے جا کر شکایت کرے گا کہ مولا تمہارے چاہنے والے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. یہ عزاداری بڑی محنتوں سے ملا ہے.